پاک میں سورہ ملک 29ویں سپارے کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں سارے جہانوں کے خزانے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت، اس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور اس نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں دیکھ سکے، ایکم احسن عملا، تم میں سے وہ کون ہیں جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اور وہ کون ہیں جو زندگی ملتے ہی برے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی مقصد حیات بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے یہ عیاشی کے لیے نہیں دی، یہ اس لیے نہیں دی کہ آپ کو زندگی ملی ہے تو ہوٹل پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا ہے اور اپنا مینیو اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ صبح کام پر اور شام کو 3 گھنٹے ہوٹل پر اور 3 گھنٹے پھر رات کو موبائل پر اور پھر سونا ہے اور صبح 10 بجے اٹھ کر کام پر چلے جانا ہے۔ یہ جو لوگوں نے اپنا شیڈول سیٹ کیا ہوا ہے یہ شیطان کا سیٹ کردہ ہے۔ رحمان کا سیٹ کردہ جو شیڈول ہے وہ یہ ہے کہ بندہ رات کو جلدی سو جائے اور پھر تہجد کے لیے اٹھے اور رب ذوالجلال سے اس وقت ملاقات کرے جب سارے سو رہے ہوں، پھر تھوڑی دیر آرام کرے اور فجر میں اٹھ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال نے میری امت کی برکت صبح کے وقت کے اندر رکھ دی ہے۔ میری امت کی جو برکت ہے، جو انہیں رزق اللہ تعالیٰ دے گا، حضور نے فرمایا میری امت کا رزق اور برکت اللہ کریم نے صبح رکھا ہے۔ جو صبح اٹھ جائے گا اللہ کی ساری برکتیں اسے نصیب ہو جائیں گی، اور اکثریت قوم کی اس وقت اٹھتی ہے جب ساری برکتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، جب سارے معاملات اللہ کی طرف سے جو اترتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری اکثریت بیدار ہوتی ہے اور اس وقت وہ رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، جبکہ رزق لانے والے فرشتے بھی واپس جا چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ انتھک محنت کرتے ہیں، پھر انہیں نماز چھوڑ کر بھی محنت کرنا پڑتی ہے، عبادت چھوڑ کر بھی محنت کرنا پڑتی ہے، تو ان کا رزق پورا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا کام دیر سے شروع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا تو دفتر ہی 10 بجے شروع ہوتا ہے، تو اس سے مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر جب بھی آپ کام پر جائیں گے، حدیث پاک میں ہے جو صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کے سیدھے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے دیتا ہے، فرشتے اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا پکڑا دیتے ہیں، فرمائے یہ اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے۔ گویا جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے آ جاتا ہے اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، اس کے سیدھے ہاتھ میں اسلام کا علم آ جاتا ہے، جھنڈا آ جاتا ہے۔ اور جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، سویا رہتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، جب اس کی نیند پوری ہو جائے تو شیطان اس کو اپنا جھنڈا دے دیتا ہے، اور پورا دن وہ شخص شیطان کا جھنڈا لے کر گھوم رہا ہوتا ہے، پورا دن جس جگہ جائے گا شیطان کا جھنڈا ساتھ ہے۔ رات کو دیر تک سوئیں گے اور صبح جب اٹھیں گے تو ظاہر ہے انسان ہے جو 3-4 بجے سوئے گا وہ کہاں سے 5 بجے اٹھے گا؟ 5:20 پر جماعت ہو تو اٹھے گا بھی تو اس کی ذہنی کیفیت درست نہیں ہوگی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ جائیں، جلدی سوئیں عشاء کے بعد اور صبح جلدی اٹھیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، کم رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور اسے بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو انسان اور فرشتوں میں پہلا فرق بیان کیا کہ ہم میں گناہ کرنے کی طاقت ہے، لیکن ہمیں اچھے برے کی تمیز دی ہے، ہمیں نفس کی مخالفت کا ثواب دیا ہے، ہمارا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی مخالفت کرے اور اللہ کی محبت میں گناہ کا راستہ چھوڑ کر نیکیوں میں چلا جائے،
اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی دگنی کرتا ہے، اسے برکتیں بھی دگنی عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور بندے پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ آپ نے عرض کی کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا جو بندے پر حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہ سمجھے، اور اللہ نے جو اپنے ذمے بندے کا حق لیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر بندہ اللہ کا حق ادا کرے اور شرک نہ کرے اور اس کی اتباع کرے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایک حق میرے ذمے بھی ہے کہ تو جب بھی فوت ہوگا میں تیرے گناہ معاف کروں گا۔ اللہ کے ذمے مغفرت ہے کہ وہ اللہ اس بندے کو معاف کرے گا۔ فرمایا اگر بندہ اپنا حق پورا کر دے تو اللہ بھی اپنا حق پورا کرے گا، لیکن اگر بندہ اللہ کا حق پورا نہ کرے، شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی ہے، ایک خفی ہے۔ بڑا شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لیے سجدہ کرنا، کسی کو اللہ کے علاوہ رب سمجھنا، خدا سمجھنا، لائق عبادت سمجھنا۔ لیکن شرک جو خفی ہے، چھوٹا، وہ اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ شرک خفی کیا ہے کہ کسی چیز پر بھروسہ کرنا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہیں جا رہا ہے جنگل میں، اس کے پاس پستول ہے، وہ یہ عقیدہ بنا لے کہ میرے پاس پستول ہے تو مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے یہ پستول بچائے گی۔ یہ شرک ہے۔ اس کو عقیدہ یہ بنانا چاہیے تھا کہ اے مولا بھلے میرے پاس پستول ہے پر بڑے بڑے پستول والے کیا بم والے بھی مر جاتے ہیں اگر تو بچانے نہ آئے، لہٰذا میرے پاس حفاظت کے لیے یہ میں نے لیا ضرور ہے لیکن اس کو چلانے کی توفیق بھی تو دے گا اور مجھے بچائے گا بھی تو ہی۔ تو یہ شرک نہیں ہے۔ کسی چیز پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ میرے پاس یہ مال ہے تو یہی میری جان بچائے گا، تو بڑے بڑے مال والوں کی بھی جان چلی جاتی ہے۔ تو بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر رکھنے والا وہ جب بھی مرے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔